جی ڈاکٹر صاحب، جیسا میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ جو ہم نے پچھلے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور آپ ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے تھے، ہمیں بے شمار ٹیلی فون کالز موصول ہوئی تھیں، بہت سارے لوگوں نے سوالات ہمیں لکھائے تھے. جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ایک خاتون کا سوال پڑھا تھا جو لاہور سے انہوں نے ہمیں لکھایا تھا. ایک اور سوال میرے پاس ہے، میں چاہوں گا کہ ہم ان کا سوال پڑھیں اور آپ انہیں جواب دیں. یہ بلقیس ہیں سیالکوٹ سے، انہوں نے ہمیں کال کیا تھا اور اپنا سوال لکھایا تھا. سوال ان کا یہ تھا: ہر وقت پریشان رہتی ہوں. جی. کوئی کہتا ہے کہ جنات کا سایہ ہے، جی. اور کوئی کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے. تو آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. جی کیا آپ ایڈوائز کریں گے آپ؟ لیکن کیونکہ ان کو جو ہوا ہے اس ظاہر ہوتا تو ایسا ہی ہے. جی جی. بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ٹینشن ہو، کوئی ٹینشن کا شکار ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، کوئی ایسا نفسیاتی بیماری ہو سکتا ہے، یا پھر جادو تو ایک حقیقت ہے، تو جادو بھی ہو سکتا ہے یا پھر جنات بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہم اشرف المخلوقات ہے، اشرف پر کوئی ایسے کمزور مخلوق، جنات جیسا مخلوق اتنا اثر نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ ہم خوف میں مبتلا ہیں. اچھا. تو بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم یا تو نفسیاتی ہے یا پھر اس طرح حقیقت ہو سکتا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان کو میں یہ تجویز کروں گا کہ وہ سب سے پہلے اس کا تو تشخیص کریں. صحیح. کہ پرابلم ہے کیا، اور یا یہ نفسیاتی مسئلہ ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتا ہے، اس دونوں میں سے. کیونکہ یہ یہاں پر جو ان کا سوال ہے یہ کوئی فزیکل بیماری نہیں ہے. جی. یہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی خوف ہو سکتا ہے، یا پھر حقیقت کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے. جی جی. تو اگر یہ سب کچھ ہے، چونکہ ابھی ہمارے سامنے تو نہیں ہے کہ ہم اس باقی سوالات کریں ان سے کہ اس کا ہسٹری لیں مکمل کہ کب یا کس طرح کی شروع جب ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا. تو انہیں پتہ ہے کہ کہاں سے کب شروع ہوا تھا، اس کو تشخیص کر سکتے، وہ خود بھی کر سکتی ہے. اچھا. یا پھر یہ ہے کہ ہسٹری بنا کر ہمیں بھیج دیں. صحیح. ہسٹری وہ بنا کر ہمیں بھیج دیں، یا مجھے ای میل کر دیں، یا پھر ای میل کے بجائے اس خط لکھیں جو آپ نے ایڈریس بتایا تھا. جی. خط لکھیں یا اس کو تفصیل سے لکھیں کہ کیا ہے، اس طرح کی پرابلم ہے، یا پھر ٹیلی فون پہ ہمیں ہسٹری لکھوا دیں. صحیح. تو میں انشاءاللہ اس کا حل ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی کبھی ٹینشن، چھوٹی چھوٹی ٹینشن ہم بہت بڑھا دیتے ہیں. اچھا. چھوٹی چھوٹی ٹینشنز ہوتے ہیں ہمیں، اس ٹینشن کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس یہ مصیبت تو صرف دنیا میں ہم پر آئی ہوئی ہیں اور پھر کسی پہ نہیں ہے، دنیا تو ایسی خوش. لیکن ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ دنیا میں اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی کچھ ہیں، شاید ہم سے زیادہ مصیبت میں دوسرے مبتلا ہوں، لیکن ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے. صحیح. تو یہ خوف ہو سکتا ہے کوئی اس طرح. جی بلقیس، آپ نے ہمیں سیالکوٹ سے کال کیا اور آپ نے جو ہمارے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کیا. اب کیونکہ آپ نے وہ ساری ڈیٹیلز مجھے نہیں بتائی تھی اور آپ نے صرف جو ہے اپنا سوال ہمیں بتایا تھا، اس کو صحیح پراپرلی ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ کیا اصل مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جیسا بھی ڈاکٹر صمد مسافر نے آپ کو ایڈوائز کیا کہ آپ خط کے ذریعے جس میں آپ اپنی پوری ڈیٹیلز آپ بتائیں، یہ کب سے شروع ہوا ہے، یا آپ کیا فیل آپ نے پہلی بار جب یہ آپ کو ایسا محسوس ہوا، پھر اس کے بعد آپ کی کیا کیفیات رہیں،
اس سارا کا سارا ڈیٹیل لکھ کر آپ خط بھیج دیجیے، اور ساتھ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنا ساتھ اس میں ایک جوابی لفافہ آپ ضرور رکھیے گا جس پر آپ کا اپنا ایڈریس جو ہے نا وہ مکمل لکھا ہونا چاہیے، تاکہ ڈاکٹر صمد مسافر اگر آپ کو اس کا جواب دینا چاہیں گے، اپنا آپ کانٹیکٹ نمبر بھی اس میں لکھیے گا تو اس کا یقیناً وہ جواب دیں گے۔ آپ ایڈریس ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 605، بلکہ اس سے پہلے آپ لکھیے زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ، زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل کراچی۔ اس ایڈریس پر آپ اپنا پرابلم ڈیٹیل میں ڈاکٹر صمد مسافر کو آپ بھیجیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کو اس وقت بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور ہم آپ کو پروگرام کے دوران بھی بتائیں گے، وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا، خط بھی آپ بھیج دیجیے گا، اور چاہیں تو ٹیلی فون پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے۔ اور اس دوران ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے ہیں، تو ہم ایک کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے سمینہ بات کر رہی ہوں۔ جی سمینہ، ڈاکٹر صاحب سے 2 سوال پوچھنا چاہتی تھی میں۔ جی آپ بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صمد صاحب کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرے 2 مسئلے ہیں، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو ڈاکٹر میں اندھیرے سے بہت ڈرتی ہوں، اور ایک میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی ہوں، جیسے مجھے خوف رہتا ہے کہ میری جاب نہ ختم ہو جائے، اور ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں، اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں۔ آپ کچھ میری ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں؟ جی کیوں نہیں، بالکل۔ ٹینشن اور خوف، جی اور جاب کا کھونے کا خوف۔ دوسرا ایک تو ان کو ڈارکنیس سے ڈر لگتا ہے، جو اندھیرے سے ڈرتی ہیں یہ، اور دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان کو خوف سوار رہتا ہے کہ ان کی جاب نہ چلی جائے۔ جی سمینہ، آپ کی 2 ہی سوال ہیں یا آپ کوئی اور بھی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں جی، بس یہی کویسچن تھا۔ چلیں سمینہ، آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے، اور انشاءاللہ ابھی ڈاکٹر صمد مسافر آپ کو آپ کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیں گے۔ پروگرام میں آپ نے شامل ہوئے ہمارے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جی تھینک یو۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سمینہ تھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو اندھیرے سے ان کو خوف آتا ہے، اور دوسرا ان کا اندھیرے سے ان کو ڈر لگتا ہے، اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ ان کے اوپر ایک خوف سا سوار رہتا ہے، اور وہ مختلف حوالوں سے، کبھی ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جی ان کی جاب نہ چلی جائے، یا اس طرح کے جو ہیں وہ خوف میں یہ مبتلا ہے۔ آپ کیا انہیں ایڈوائز کریں گے؟ خوف جو ہے نا اس چیزوں کا، اس کو سب سے پہلے انہیں یہ چاہیے کہ یہ خوف کو جس چیز سے ان کو خوف ہے اس چیز کو کلیئر کریں، اس چیز کے اندر جائیں، اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلا اندھیرا ہے، جی اندھیرے میں اگر وہ لکھ لے کہ اتنا دنیا اندھیرے میں رہتے ہیں، ایک میں ہوں، جو بھی اگر اندھیرا ہو جائے، اچانک بجلی چلے جائیں اور لائٹ نہ ہو، اور ایک خوف میں مبتلا ہو جاتے، یا گھر میں اکیلے ہو، ظاہر ہے عورتیں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو سب سے پہلے کلیئر کرے یہ کہ کبھی اندھیرے میں کوئی بلا نہیں آئی ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہوئے نہیں ابھی تک، صحیح، اور پھر اسی گھر میں رہتے ہیں۔ کیا روشنی میں کوئی خاص بات ہے؟ کیا روشنی کوئی اللہ کا نور ہے جو کہ یہاں پر؟ یہ تو ایک مصنوعی چیز ہے، ایک مصنوعی انرجی ہے نا۔ تو کیا وجہ ہے اگر اندھیرا ہو یا لائٹ نہ ہو؟ کلیئر کیا جائے نا۔ یا لائٹ نہیں ہے تو یا لائٹ ہے، دونوں میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں پر اندھیرے میں کیا کوئی بلا آ جاتا ہے، یا روشنی میں بھی تو آ سکتے ہیں نا، ان سین ہوتا ہے کوئی چیز۔ لیکن یہ ایک خوف ہے، انہیں کلیئر کرنی چاہیے۔ کس طرح سے کلیئر کریں؟ وہ اس طریقے سے کہ خوف کو، خوف بذات خود ایک بیماری سمجھ لو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز سمجھ لیں، لیکن کلیئرٹی کا میں بات یہ کروں کہ وہ جو چیز ہے جس سے ان کو خوف ہے،
مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایک شخص ہے جو کہ اسے واش روم میں جانے سے بہت ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے کہ واش روم گندا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی واش روم صاف ہو، اچھا وہ ڈر لگتا ہے. یہ چند دن پہلے میرے پاس اس طرح کے کیس آئے کہ وہ انہیں ڈر لگتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے جو واش روم میں جانا بہت کیا ہے. یہ کہتے ہیں کبھی کبھی میں دور جا کر سیر کئی کیتھو میں جا کر کہتے ہیں اس طرح کی جاتے ہیں کہیں پہ مقصد وہ اس کے لیے، لیکن بہت بڑی پرابلم تھے ان شخص کو. تو وہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہے، میں نے انہیں واش روم کے اندر لے گیا تھا اور پھر میں نے کہا تھا یہاں پر واش روم میں ہاتھ لگاؤ. واش روم کے جو وہاں پر جو بیسن تھا باقی جگہوں پہ اس کی جو ہاتھ لگوایا ان کو، پھر ان کو کہا تھا اس کی دیواروں پہ ہاتھ لگائیں، دیکھیں کچھ نہیں ہو رہے ہیں، ادھر ہاتھ لگائے، ادھر ہاتھ لگائے، ادھر ہاتھ لگائے. اچھا ان کا خوف جو تھا پچھلا جو واش روم میں ایک بار بیمار تھا، جو ہسٹری میں نے دیکھا اس کے کہ انہیں خوف کہاں سے شروع ہوا ہے. جی یہ بیمار ہوا تھا واش روم میں گر گیا ہوا تھا، اچھا دروازہ بھی بند تھا واش روم کا. تو وہ اس بیماری میں ان سے پتہ نہیں وہاں کے کوئی گندگی ہوئی ہے اور بہت گندا ہوا ہے. اس کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ سے نفرت آیا ہے. اچھا پھر وہ اس حالت میں اس کو اٹھایا کیونکہ وہ برے حالت ان کا خراب تھا، تو اس حالت میں اب دو تو نہیں سکتے تھے، تو اس حالت میں ان کو ہاسپٹل لے گئے اور پھر وہاں پر لوگ دیکھ کر ان کو نفرت کر کے ان سے ادھر ادھر، تو وہ اس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ نفرت اپنے آپ سے واش روم سے نفرت ہوا تھا. تو واش روم میں میں نے اس کو کلیئر کر دیا کہ یہاں پر ایسی کوئی کچھ نہیں ہے. صحیح. تو وہاں پر میں نے ان کا ہاتھ کسی وہ کموڈ پہ لگایا تھا، میں نے وہاں پر فلش جہاں پر کموڈ پہ میں نے ان کا ہاتھ لگایا، اس کے ہاتھ ادھر لے گیا تھا اس طرح. میں کہ آپ صابن سے صاف دھو لو اور یہی پہ نہا لو، کچھ نہیں، نہا کر باہر آ جاؤ. اس نے نہایا، باہر آیا اور واش روم ابھی تک کوئی بیماری اسے نہیں ہوا ہے. کلیئر کرنی چاہیے، اس چیز کو کلیئر کریں. اندھیرے میں تھوڑے سے رہیں کہ کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ایک دو بار رہیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ تو پچھلے دفعہ مجھے کچھ نہیں ہوا، اب بھی کچھ نہیں ہوگا. دوبارہ اندھیرا آ بھی جائے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے انہوں نے خوف جاب کو کھونے کا، یہ تو اندھیرے سے ڈر کا بات تھی کہ ڈر لگتا ہے. جی ڈر لگتا ہے. اور دوسرا ان کو خوف یہ رہتا ہے کہ جی جاب نہ چلی جائے، اس طرح کے مختلف خیالات آتے ہیں. جی جاب کا بھی ایسا ہی ہے. کلیئر کرو جاب کو. دیکھیں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے، آپ انسان ہیں اور آپ میں بہت سی صلاحیتیں ہیں. آپ جو ہے نا خوف نہ لیں اپنے اندر اور آپ جاب اچھی طریقے سے کر لو. جاب بھی ایک فرض ہوتے ہیں، اس کو اپنا سمجھ لو. جو بھی کام آپ جہاں بھی کرتے ہیں ان کو اپنا کام سمجھ لو، اللہ کے بھروسے پہ بس وہی پہ کام کر لو. اگر پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان شخص میں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی بات ہے جو ان کے اپنی خامی ہے کہ یہ خامی اگر میرے باس کو نظر آئے یا اس کی جو کمپنی کا یا کوئی ادارے کے کہیں، شاید وہ ڈر ہے ان کے اندر خود اندر کوئی خامی ہے، اس خامی کو پورا کر دے، اس کمی کو پورا کر دے. بس آپ کو جاب سے کون نکالے گا؟ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں کہ ادارے کو اچھے ورکر کی ضرورت ہوتی تو کوئی پاگل نہیں ہوتا ہے، کوئی سربراہ کہ آپ کو اچانک ایسا میں نکال لے. انہیں اچھے لوگوں کے اور جو کمپنی کے کام آتے ہیں، جو ادارے کے کام آتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتے ہیں انہیں. تو آپ خود صحیح ہو جاؤ، اپنے اندر سے خوف کو دور کر دو، کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. آپ اپنی خامیوں کو دور کر دو اور کام پہ ٹائم پہ اور صحیح طریقے سے آپ اپنی ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر کام کریں. کوئی طاقت آپ کو وہاں سے ہلا نہیں سکتے، بلکہ آپ کو اور آفرز آئیں گے، آپ اور ہائی جائیں گے آپ کی کارکردگی کو اس ادارے میں کوئی دیکھ کر. صحیح. تو یہ کلیئر کریں تاکہ کچھ ہر چیز کو کلیئر کرے جس سے آپ کو خوف ہے.